بیوی کی جو مالی حقوق ہوتے ہیں شوہر کے اوپر وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا مہر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، جس کو نان و نفقہ کہا جاتا ہے. نکاح کے وقت بھی اس لفظ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو مالی ضرورت پوری کی جائے یعنی مہر، اور ان کی ضروریات کو پوری کی جائے، دیگر ضروریات کو. مہر کے اندر تو کیا ہے کہ کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے. کہیں لوگ بہت زیادہ باندھ دیتے ہیں، کہیں لوگ اتنا کم باندھتے ہیں. اس کا طریقہ اور کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ اتنا زیادہ ہو کہ دینے والے کو پریشانی ہو، اور نہ اتنا کم ہو کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو، اپنے سہیلی کو بتانے میں شرم محسوس ہو. بیچ بیچ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے دینے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم اس کو دیں. باندھ لیا، دینا تو ہے نہیں، عام مجاز بنا ہوا ہے، دینا تو ہے نہیں، بس باندھ لیا، بدا گیا، ہو گیا، پڑا ہوا ہے اپنا آرام سے. ہم ان کو کبھی زیور کی شکل میں، کبھی کپڑے کی شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کبھی زندگی میں گفٹ لا کر کے دیتے رہتے ہیں، کبھی یہ دلاتے ہیں، کبھی وہ دلاتے ہیں. عام چیزوں کو دلانا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، حق مہر دینا یہ واجب اور فرض ہے. تو عام چیزوں سے پہلے آپ ان چیزوں کو دلائیں. وہی آپ نے گفٹ کے طور پر زیور لائے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ زیور ہے اور مہر کے طور پر میں اسے دے رہا ہوں. اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور آپ کی بھی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کے ذمے سے حق ادا ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، اس ٹائم تو دیں گے نہیں، مرنے کے وقت جا کے کان میں کہیں گے معاف کر دی ہا. اب وہ کیا معاف کرے؟ وہ تو پہلے اس کا معافی ہو گئی ہے، اس کی روح چلی گئی اوپر. اب وہ کیا معاف کرے گا بھائی؟ زندگی میں ساری ضرورتیں آپ پوری کر لیے، یہ ضرورت تھوڑی سی پوری کرنے میں کیا دقت تھی؟ نہیں، بس ایک رسم چل گیا ہے، ایک رواج چل گیا ہوا ہے. اس کو دینے کا بھی اہتمام کیا کرے. الحمدللہ میں نے جب سے اس بات پر بولنا شروع کیا، بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے دینی جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں کہ جو چیزیں معلوم نہیں تھی جب معلوم ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے. ایک رسم یہ بھی چل رہا ہے شادی کے موقع سے. کیا چل رہا ہے؟ وہ ایک لال دوپٹہ آتا ہے، ہلدی والے دن لال کپڑا باندھا جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ چھاپ رومال بولتے ہیں اس کو. یہ اگر بدھا گیا تو سمجھو کہ یہ لکیر کھنچا گئی. اب وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے لیے آنا بند. اب وہ نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ گھر سے ہی نہیں نکل سکتا. کیوں؟ وہ لال رومال بند گیا ہے. اب اس کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کی شادی تھی سنیچر کے دن. مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ماحول ہے کہ لال رومال بندنے کے بعد باہر لوگ نکلتے نہیں ہیں. اچھا، تو میں اس کو لگ گیا جمعراتی سے پیچھے، سمجھا رہا ہوں. جمعہ کے دن 12 بجے تک سمجھایا، ہاں کیا. اس کے بعد جو گھر گیا کہ جا کر کے نہا کے آتے ہیں، وہ دکھے ہی نہیں جمعہ میں. بعد میں پوچھا کیا ہے، گھر والے لوگ نہیں آنے دیے. 5 وقت کا نمازی بندہ، اس کی نماز آپ نے چھوڑوا دی. اور حد یہ دیکھیے کہ جب سیرا کیا بولتے ہیں، جب لڑکا تیار ہو جاتا ہے پورے طور پر، اب اس کو نماز پڑھوانے کے لیے بھیجتے ہیں مسجد میں. اب جائیے نماز پڑھنے. آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ اس لڑکے سے آپ پوچھئے کہ تم نے جو ابھی نماز پڑھی ہے تو نیت کون سی نماز کی ہو؟ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس کو خود پتہ نہیں ہے. شکرانے کی نماز تو پڑھی جاتی ہے جب نعمت حاصل ہو جائے تب. ابھی تو آپ کے نعمت حاصل ہی نہیں ہوا ہے تو شکرانے کی نماز کاہے کی پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ تعالیٰ کے جا کے جلدی مل جائے. اچھا، ایک ترتیب اس کی یہ بن سکتی ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھ لیں.
کسی چیز کی ضرورت ہے تو ضرورت سے پہلے اس چیز کو مانگا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو صلاۃ الحاجت نماز پڑھے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ رات میں بارات کی لوگ آتے ہیں، کب نماز پڑھنے مسجد میں؟ عصر کی نماز کے بعد۔ نفل نماز ہے، عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ نماز عصر کی نماز کے بعد نفل نماز جائز ہے؟ فرض نماز کو چھڑوا دیا، عصر اور نفل نماز پڑھوانے کے لیے مسجد میں بھیج رہے ہیں، جائیے مسجد میں۔ یہ ہماری جہالت ہے، اس حد تک ہم دین سے دور ہو گئے۔ بلکہ ہمیں تو یہ پتہ چلا ابھی کچھ دن پہلے کہ یہ لال رومال جو ہوتا ہے، کسی نے ہم سے یہ کہا کہ دنیا ختم ہو جائے یہ ممکن ہے، یہ لال رومال غائب نہیں ہونی چاہیے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ایسا ہی ہے کیا؟ اب کسی جگہ پر ہوئے گا، کسی کے یہاں اس نے یہ بتایا، ہم نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ کون سی بلا ہے بھائی اتنی مضبوط کہ یہ لال رومال غائب نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تمام کی تمام رسومات ہے جو ہم کو جکڑ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس چیز میں ہم دولہے بابو تو آئے نہیں نماز پڑھنے، نہیں آئے، ہم ان کی تعریف کریں گے معراج بھائی کی۔ ہماری موجودگی میں ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہلدی لگا کر کے باہر نکلا ہو۔ اس بندے کی آج شادی ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ گئے ڈائریکٹ بوتھ پر۔ ہم نے کہا کہ ہاں یہ بندہ ہے جو رسم کو توڑے گا، اور سب اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے جیسے اس نے کوئی کافرانہ عمل کر دیا ہو، کوئی گناہ والا عمل کر دیا ہو، ایسے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بھر ہم اسی رسوم میں اور رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے، اب اس سے نکلنا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایمان سے باہر جا رہے ہیں۔